کہ جو ہم سلف کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پڑھتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. کیسے پڑھ لیتے تھے وہ؟ ان کو بھائی ٹیسٹ مل گیا تھا نماز کا، وہ ہم کو نہیں مل پاتا. ان کو نماز کا ٹیسٹ مل گیا تھا. امام زین العابدین علی ابن حسن ابن علی، حضرت علی کے پوتے، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، وضو بناتے، جب وضو بناتے نا تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا. تو لوگ بولتے یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وضو بناتے تو کیا ہوتا؟ چہرہ ڈر کے مارے پیلا پڑ جاتا. لوگ پوچھتے کیا ہو گیا آپ کو؟ تو بولتے تم کو پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اتنی خشیت، اتنا استحضار، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا اتنا یقین تھا، ڈر جاتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. ہمارے وہ کیفیت ہوتی ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں تو سر کھجا رہے ہیں، داڑھی صحیح کر رہے ہیں، جیب ٹٹول رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہوں گا کہ نہیں پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے. لیکن جب بندہ یہ سوچ لینا کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، کیا حالت ہو جائے گی اس کی؟ تھر تھر کانپے گا وہ. اللہ ہم کو بھی اس درجے پہ پہنچا دے. اگر بندہ واقعتاً نماز میں یہ سوچ لے کہ بھائی یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے. ایک حقیر فقیر سا غلام اگر کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو تھر تھراتا رہتا ہے نا، گگی بن جاتی ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی ہے. یہی حالت ایک ایمان والے بندے کی ہونی چاہیے جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو. تو وہ ٹیسٹ جس کو مل گیا نا، اس کے لیے تو پھر اس کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. اللہ ہم کو بھی وہ لطف والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.